بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دریافت ود ذیشان۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو دنیا کے مضبوط ترین قلعوں میں سے ایک قلعے کی ہے۔ یہ بلند و بالا قلعہ انتہائی مضبوط اور خوبصورت ہے۔ اسے جنوبی ایشیا کا سب سے مضبوط قلعہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کو قلعہ روہتاس کہتے ہیں۔ قلعہ روہتاس جو کہ پاکستان کے ضلع جہلم کے ایک علاقہ دینا میں موجود ہے۔ دوستو، آپ نے قلعہ روہتاس کی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن یہ جو میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے آیا ہوں یہ انتہائی تفصیلی اور معلوماتی ویڈیو ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ قلعہ روہتاس، جس کی بنیاد افغان بادشاہ فرید خان، جسے شیر شاہ سوری کہا جاتا ہے، اس نے 1542 عیسوی میں رکھی۔ پوٹوہار اور کوستان نمک کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا یہ قلعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ایک طرف نالہ کس، دوسری طرف نالہ گھان، جبکہ تیسری طرف گہری کھائیاں اور گھنا جنگل ہے۔ دوستو، شیر شاہ سوری نے تقریباً 5 سال 1540 سے 1545 تک برصغیر پر حکومت کی، اور یہ قلعہ روہتاس کی تعمیر جنگ کنوج میں مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دینے کے بعد شروع کی گئی۔ چونکہ شیر شاہ پوٹوہار سے خیبر تک اپنی حکومت قائم رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اس قلعے کو تعمیر کرنے کی ضرورت پڑی۔ دراصل یہ قلعہ گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، کیونکہ گکھڑ مغلوں کو کمک اور فوری امداد فراہم کرتے تھے، جن کی روک تھام کیے بغیر شیر شاہ کو اپنی حکومت قائم رکھنا انتہائی دشوار تھا، اور اسی لیے جن جنگلوں میں گکھڑ چھپتے تھے وہیں پر ہی شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ روہتاس تعمیر کروایا۔ دوستو، 400 ایکڑ پہ محیط یہ قلعہ دوسرے قلعوں سے ہٹ کر چھوٹی اینٹوں کی بجائے دیو ہیکل پتھروں سے تعمیر کیا گیا۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر عقل دہنگ آ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت بغیر کسی مشین کے یہ پتھر اتنی بلندی پر نصب کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ بعض لوگ تو اس کی ہیبت کو دیکھ کر کہتے ہیں اسے انسانوں نے نہیں بلکہ جنوں نے تعمیر کیا ہے۔ البتہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ عام مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سمیت اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ دوستو، اس امر کی تقویت ہمیں یہاں سے ملتی ہے کہ قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرہ موجود ہے، جبکہ قلعے کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگان دین کے مقبرے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ قلعے کی تعمیر سے قبل جب شیر شاہ سوری کا یہاں سے گزر ہوا، جہاں یہ قلعہ موجود ہے، تو یہاں رہنے والے ایک فقیر نے شیر شاہ کو یہاں قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت فرمائی۔ دوستو، قلعہ روہتاس دیکھنے والوں کو بے ترتیب سا تعمیری ڈھانچہ نظر آتا ہے، کیونکہ قلعے کی فصیل کو ان چٹانوں کی مدد سے ترتیب و تشکیل دی گئی جن پر یہ تعمیر ہوا۔ دوستو، قلعہ روہتاس کا سب سے قابل دید، عالیشان اور ناقابل شکست حصہ اس کی 4 کلومیٹر قطر کی فصیل ہے، جس پر تقریباً 68 برج، 184 برجیاں، 18,860 کنگرے اور 8,556 سیڑھیاں ہیں، جو کہ فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے۔ دوستو، اس کے برج صرف فصیل کی خوبصورتی ہی میں اضافہ نہیں کرتے، بلکہ یہ قلعے کے مضبوط ترین دفاعی حصار میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فصیل کی چوڑائی سب سے زیادہ ہے۔ فصیل کے چبوترے سیڑھیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ فصیل 3 منزلوں میں 2 یا سا قطاری تعمیر کی گئی تھی۔ سب سے بلند حصہ کنگروں کی صورت میں تعمیر کیا گیا۔ چبوتروں کی چوڑائی 3 فٹ سے زیادہ ہے، اور یہ تیر اندازوں اور توپچیوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ان کی بلندی مختلف تھی،
جو 8 فٹ سے 11 فٹ کے درمیان تھی۔ یہ کنگرے صرف شاہی فوجوں کو دشمن سے تحفظ ہی فراہم نہیں کرتے بلکہ ان سے دشمنوں پر پگھلا ہوا سیسا اور کھولتا ہوا پانی بھی انڈیلا جاتا تھا۔ دوستو، یہ درمیانی چبوترے در حقیقت فوجیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ ان کی چوڑائی 4.5 فٹ سے 7 فٹ کے درمیان تھی، جبکہ چبوتروں کی آخری قطار کی چوڑائی 6.5 فٹ سے 8.5 فٹ کے درمیان تھی۔ شیر شاہ سوری اس قلعے کو جلد از جلد تعمیر کروانا چاہتا تھا، اس لیے شیر شاہ نے خزانوں کے منہ کھول دیے، اور دوستو کہا جاتا ہے کہ 3 لاکھ مزدوروں نے بیک وقت اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور شیر شاہ سوری ہر پتھر نصب کرنے پر ایک سونے کی اشرفی دیتا تھا، جس کے نتیجے میں یہ قلعہ 4 سال 7 ماہ اور 21 دن کے قلیل عرصے میں تعمیر ہوا، جس پر اس وقت کے 34,25,000 روپے خرچ ہوئے، جو کہ انتہائی بڑی رقم تھی۔ اگر آج کے دور میں اس رقم کا تخمینہ لگایا جائے تو یہ اربوں روپے بنتے ہیں۔ دوستو، چونکہ یہ قلعہ گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، جب شیر شاہ کو کسی حد تک یہ قلعہ مکمل ہوتا نظر آیا تو اس نے کہا کہ آج میں نے گکھڑوں کی پیٹھ پر خنجر گھونپ دیا ہے۔ یہاں سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیر شاہ کے لیے یہ قلعہ کتنی اہمیت رکھتا تھا۔ دوستو، قلعہ روہتاس اندرونی طور پر 2 حصوں میں تقسیم تھا، جس کے لیے ایک 1750 فٹ طویل دیوار بنائی گئی جو قلعے کے دفاعی حصے کو عام حصے سے جدا کرتی تھی۔ یہ ان قدیم روایتوں کا تسلسل تھا جن کے تحت فوجوں کی رہائش شہروں سے علیحدہ رکھی جاتی تھی۔ دوستو، قلعے کے جنگی حصے کی وسعت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ عہد شیر شاہ سوری میں توپ خانے کے علاوہ 40,000 پیدل اور 30,000 فوج ماں ساز و سامان یہاں قیام کرتی تھی۔ دوستو، پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 3 باولیاں بنائی گئی تھی۔ ان میں سے ایک فوجی حصے میں اور باقی دونوں پانی کے 5 ذخیرہ گاہوں سمیت قلعے کے دوسرے حصے میں واقع تھی۔ بڑی باولی اور ست باولی نامی دونوں کنووں سے قلعے کے مکین اپنی ضرورت کے لیے پانی حاصل کیا کرتے تھے۔ ان میں سے بڑی باولی میں آج بھی پانی موجود ہے، تاہم اب اسے استعمال نہیں کیا جاتا۔ موری گیٹ کے قریب واقع یہ باولی 270 فٹ گہری ہے اور اس میں اترنے کے لیے 300 سیڑھیاں بنائی گئی تھی، جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس کی 4 محرابیں ہیں جو 40 فٹ چوڑی ہیں۔ ہر 10-15 سیڑھیوں کے بعد ایک وسیع سیڑھی چوڑائی میں بنی ہوئی ہے تاکہ پانی لانے والا آرام کر سکے۔ ست باولی کابلی گیٹ کے پاس شاہی مسجد کے عقبی حصے میں بنا ہوا شاہی حمام ہے۔ سطح زمین سے 60 سیڑھیاں نیچے اترنے پر 7 چھوٹے چھوٹے غسل خانے اور ان کے درمیان ایک کنواں بنایا گیا ہے۔ غالباً انہی 7 غسل خانوں کی وجہ سے اسے ست باولی کہا جاتا ہے۔ دوستو، قلعے کے جنوبی حصے میں شہر کے لیے پانی جمع کرنے کی غرض سے ایک شاہی تالاب بھی بنایا گیا تھا، جس کے وسط میں مرکزی چٹان پر عیدگاہ تعمیر کی گئی تھی۔ عہد سوری میں لوگ عیدگاہ تک جانے کے لیے کشتیاں استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ قلعے میں ایک پھانسی گھاٹ بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ پھانسی گھاٹ انتہائی بلندی پر 4 منزلہ عمارت میں واقع ہے۔ اس عمارت کی چھت کے وسط میں 2.5 فٹ قطر کا ایک سوراخ ہے۔ اس کے ارد گرد بانسوں کو قائم رکھنے کے لیے انہیں باندھنے کی جگہ تھی۔ پھانسی خانے کا سوراخ گول ہے جس پر تختہ دار رکھا جاتا تھا اور بانسوں کے ذریعے مجرم کی گردن میں رسوں کے حلقے ڈالے جاتے تھے۔ جب تختہ کھینچا جاتا تو مجرم سوراخ سے نیچے لٹک جاتا اور جب اس کا سانس رک جاتا تو رسے ڈھیلے کر دیے جاتے تھے، جس سے لاش نیچے جا پہنچتی تھی
اور ورثہ دروازے کے رستے سے اٹھا کر لے جاتے تھے۔ قلعے کے 12 دروازے ہیں جن کی تعمیر جنگ حکمت عملی کے تحت کی گئی تھی۔ یہ دروازے فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے۔ ان دروازوں میں ہزار خوانی دروازہ، خاص خوانی دروازہ، موری دروازہ، شاہ چن والی دروازہ، طلاقی دروازہ، شیشی دروازہ، لنگر خانی دروازہ، قابلی یا شاہی دروازہ، گھٹیالی دروازہ، سہیل یا سہل دروازہ، پپل والا دروازہ اور گھڑے والا دروازہ شامل ہیں۔ دوستو، قلعے کے مختلف حصوں میں اس کے دروازوں کو بے حد اہمیت حاصل تھی اور ہر دروازے کا ایک اپنا مقصد تھا اور اس کی خاص وجہ تسمیہ بھی تھی۔ جیسے ہزار خوانی دروازہ صدر دروازہ تھا۔ طلاقی دروازے سے شیر شاہ کے دور میں ہاتھی داخل ہوتے تھے۔ شیشی دروازے کو شیشوں اور چمکتے چوکوں سے تیار کیا گیا تھا۔ لنگر خوانی دروازہ لنگر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ قابلی دروازے کا رخ چونکہ کابل کی طرف تھا اس لیے اس کو قابلی دروازہ کہا جاتا تھا۔ سہل دروازہ زحل کی وجہ سے سہل کہلایا، جبکہ اس کو سہیل دروازہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت سہیل غازی کا مزار یہیں واقع ہے۔ گھٹیالی دروازے کا رخ گھٹیال پتن کی طرف ہے اس لیے اسے یہ نام دیا گیا۔ دوستو، اسی طرح مختلف دروازوں کے مختلف مقاصد تھے اور ان کو مختلف کاموں کے لیے استعمال بھی کیا جاتا تھا۔ ان 12 دروازوں میں سے یعنی لنگر خانی دروازہ براہ راست جنگی علاقے میں کھلتا تھا اور یہ دشمن کی فوجوں کے لیے ایک طرح کا جال بھی تھا۔ اس دروازے سے گزر کر اندر آنے والا شخص فصیل کی برجیوں پر معمور محافظوں کے براہ راست نشانے پر آ جاتا تھا۔ اسی طرح خاص خانی دروازہ دوہرا بنایا گیا تھا۔ دوستو، یہ بات حیرت انگیز ہے کہ اتنے بڑے قلعے میں محض چند رہائشی عمارتیں ہی تعمیر کی گئی تھیں۔ قلعے میں ایک مسجد ہے جسے شاہی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی لیکن خوبصورت مسجد ہے۔ یہ مسجد قابلی دروازے کے نزدیک ہے، اس لیے قابلی دروازے کو شاہی دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، عہد سوری میں اور بعد میں بھی یہاں رہائش کے لیے خیموں کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں اکبری دور میں یہاں ایک حویلی بھی تعمیر کی گئی جسے مغل بادشاہ اکبر کے جرنیل راجہ مان سنگھ نے تعمیر کروایا۔ یہ محل قلعہ روہتاس کی بلند ترین چٹان پر تعمیر ہوا اور اس کا طرز تعمیر کافی حد تک عربی، ایرانی اور افغانی کے بجائے ہندوانہ تھا۔ 25 بیگھہ زمین پر سطح سمندر سے 2260 فٹ کی بلندی پر تعمیر ہونے والا یہ محل سفید رنگ کا تھا۔ بادشاہ اکبر نے اس گنبد نما محل کو مزید خوبصورتی بخشنے کے لیے اس کے ارد گرد مزید عمارات تعمیر کروائی تھیں۔ اس کی چھتوں، دروازوں اور جھروکوں وغیرہ میں آج تک نفیس نقش و نگار اور پچی کاری موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس قلعے میں ایک رانی محل بھی موجود ہے جو حویلی مان سنگھ سے 300 گز کے فاصلے پر شمال کی جانب واقع ہے۔ اس محل میں راجہ مان سنگھ کی بیوہ بہن شریمتی روپ کماری رہتی تھی۔ یہ رانی محل چونکہ اپنا اصل رنگ و روپ کھو چکا ہے اس لیے لوگ اب اسے کالا محل بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ اس محل کو بربرے پتھر سے ایک مینار کی صورت میں بنایا گیا تھا جس کی بلندی 80 فٹ تھی۔ اس محل کے مغربی جانب ایک کھلا چبوترا ہے جو در حقیقت زیر زمین کمرے کی چھت ہے۔ دوستو، قلعہ روہتاس دیکھنے والوں کو بے ترتیب سا تعمیری ڈھانچہ نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شیر شاہ نے اسے تعمیر کرتے ہوئے نقش نگاری اور خوبصورتی کے تصور کو فراموش نہیں کیا تھا۔ قلعے کے دروازے اور شاہی مسجد میں کی جانے والی میناکاری اس کا نمایاں اور واضح ثبوت ہے۔ خاص خوانی دروازے کے اندرونی حصے میں 2 سلے نصب ہیں جن میں سے ایک پر کل شریف اور دوسری پر مختلف قرآنی آیت کندہ ہیں۔
دوستو، اگر قلعے کی آج کی بات کی جائے تو قلعے کے اندر آج ایک مکمل شہر آباد ہے اور ایک ہائی اسکول بھی قائم ہے۔ مقامی لوگوں نے قلعے کے پتھر اکھاڑ کر مکان بنا لیے ہیں۔ قلعے کے اندر کی زمین کی فروخت منع ہے۔ دوستو، اس وقت چند دروازوں، راجہ مان سنگھ کے محل، بڑے پھانسی گھاٹ اور باولی کے سوا قلعے کا بیشتر حصہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ نے قلعے کے باہر کی آبادی کو قلعے کے اندر منتقل ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ اس آبادی کی منتقلی کے بعد جو بستی وجود میں آئی، اب اسے روہتاس گاؤں کہتے ہیں۔ دوستو، قلعہ روہتاس یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے، جسے دیکھنے کے لیے ہر سال ہزاروں ملکی اور غیر ملکی سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں، مگر اس کی حالت خستہ ہوتی جا رہی ہے۔ 2017 میں حکومت نے دینا سے قلعہ روہتاس تک نئی سڑک تعمیر کی، جو کہ ایک قابل تحسین بات ہے۔ دوستو، اسی طرح اگر قلعہ روہتاس جیسے تاریخی ورثے کو محفوظ بنایا جائے اور کسی نجی شعبہ کی مدد سے اپ گریڈ کیا جائے اور عوام کو تفریحی سہولیات فراہم کی جائیں تو کثیر سرمایہ کمایا جا سکتا ہے اور ملکی معاشی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن کو اپنی تاریخ اور قیمتی ورثے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دوستو، اپنے دور کے انتہائی بڑی لاگت سے تعمیر ہونے والے اس قلعے کی یہ حالت دیکھ کر اور حکومت پاکستان کی بے توجہی اور محکمہ آثار قدیمہ کی نامناسب دیکھ بھال دیکھ کر دل کو بے حد تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر اس قیمتی اثاثے کی دیکھ بھال کی جائے جہاں سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہاں قدیم پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تعمیر نو کی جائے، یہاں پر اچھے ریسٹورنٹ بنائے جائیں، لائٹنگ کا بندوبست کیا جائے، بچوں کی تفریح کے لیے پارک اور جھولوں کا انتظام کیا جائے اور پاکستانی میڈیا بھی محب وطن ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے تاریخی اور قومی ورثے کو دنیا کے سامنے لائیں اور دنیا بھر میں پاکستانی ثقافت اور سینکڑوں ہزاروں سال پرانے اپنے تاریخی ورثے کو متعارف کرایا جائے، تو سوچیں اس سے ملک میں ٹورسٹ کلچر کو کس قدر فروغ ملے گا اور قومی خزانے میں کس قدر اضافہ ہوگا۔ مصر، ترکیہ، سنگاپور، سوئٹزرلینڈ، ایران، ہندوستان اور دبئی کی مثال دوستو آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے صرف ٹورسٹ سے کتنا پیسہ کمایا اور اپنی معیشت کہاں سے کہاں تک لے گئے۔ دوستو، ہر پاکستانی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تاریخی ورثے کو محفوظ بنائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس تاریخی ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ حکومت اس کی مکمل دیکھ بھال کرتے ہوئے اس کو اپ گریڈ کریں۔ دوستو، اب اپنے بھائی ذیشان احمد کو اجازت دیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اسی طرح اس کو ضرور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے۔ ملیں گے پھر ایک اور اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔